میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین یا تو ہمارے دنیا میں ہیں یا کئی وہ ہیں کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کی جو خدمت ہے نا اور ماں باپ کی جو برکت ہے، بعض لوگ اس سے بڑا دور رہتے ہیں، اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی ہیں۔ اچھا، ماں کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یقیناً ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کی قدموں کو جنت کی چوکھٹ کہا گیا، اور ماں ماں ہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو کمپیریزن، ماں کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن والد کے حوالے سے بعض اوقات وہ فیلنگز نہیں ہوتی ہیں، والد کے حوالے سے وہ محبت کا اظہار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج میرے والد مرحوم کے ہم ایصال ثواب کے ان کے سالانہ فاتحہ بھی ہے، تو میں کچھ والد کی کیا اہمیت ہے اور والد کا ہماری زندگی میں کردار کیا ہے، اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑا عجیب فارمولہ اپنے بھائیوں کو پیش کیا کہ ایسا کرو، یا تو تم تینوں مل کر ماں والد صاحب کی تیمارداری کرو، لیکن اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں حصہ نہ لو، اور اگر مجھے یہ کام دے دو کہ میں والد کی تیمارداری کروں پھر تم نہ کرو، میں ساری خدمت کروں گا، مجھے وراثت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات تھی، پیسے کون چھوڑتا ہے، مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا، والد کی خدمت کا اجر کیا۔ تو اس نے کیا کیا، تینوں بھائیوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے والد کی خدمت بھی کرو، پیسے بھی نہیں لوگے، ہمارا اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ فارمولہ سیٹ ہو گیا، وہ بھائی اکیلا بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا میں والد کی خدمت کروں گا، میراث میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک رات کسی خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں 100 دینار موجود ہیں، 100 دینار یعنی سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے لو۔ تو ایک شخص نے خواب میں بتانے والے سے پوچھا کہ ان 100 دینار میں برکت ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے کہ وہاں 100 دینار ہیں، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، پہلے میراث چھوڑ دی، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، 100 دینار سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں، تم غریب بھی ہو، حصہ تو لے لیتے۔ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، برکت نہیں تو مجھے وہ مال نہیں چاہیے۔ رات پھر خواب میں سویا، پھر اس نے خواب میں اس کو ایک جگہ دکھائی گئی کہ فلاں جگہ پر 10 سونے کی اشرفیاں، 10 دینار پڑے لے لو۔ کہتے یہ بتاؤ برکت ہے کہ نہیں اس میں؟ خواب میں جس نے بتائی جگہ کا برکت نہیں ہے اس میں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر بیوی کو بتایا، عجیب آدمی 100 سے 10 پہ آ گئے، 10 تو لے لو، کہا نہیں برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ اب پھر خواب دیکھا، اب اسے ایک جگہ بتائی گئی کہ 1 دینار ہے ایک جگہ پر، وہ لے لو۔ اس نے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ صبح اٹھ کر گیا اور وہ 1 دینار اٹھا کر لایا، 1 دینار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس 1 دینار سے اس نے گھر والوں کے لیے کہا کہ مچھلی خرید لیتا ہوں، اس نے 2 مچھلیاں خرید لی کہ کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں۔ مگر جب گھر آیا اور ان دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا، بڑا عجیب و غریب، بڑا یونیک وہ موتی تھا۔ تو اب اس نے
موتی تو رکھ لیا اپنے پاس، مگر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسی دن ایک آرڈر جاری کیا کہ مجھے اس کلر کا اور ایسی ڈیزائن کا موتی چاہیے۔ سارے شہر کے جیولرز کے پاس اس کے نمائندے گئے، کہیں وہ موتی نہ ملا۔ آخر کار اس کے دروازے تک لوگ پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ ہے محلے میں جس کی کل مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلا۔ جا کر ڈھونڈا تو موتی نظر آیا، کہا یہ تو وہی موتی ہے۔ بادشاہ کو بھی دکھایا، کہا یہی چاہیے۔ تو اب کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 30 خچر، یعنی جو آسان لفظوں میں 30 ڈونکی، جو پہلے کے زمانے میں گدوں پر گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا نا، تو بادشاہ نے 30 ڈونکیز 30 خچر پر سونے کی بوریاں لدوا کر اس سے وہ موتی خرید لیا۔ کتنا مال ہو گیا؟ 1 دینار کی برکت سے۔ اچھا موتی بکا بھی 1، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے جب موتی دکھایا اپنے تمام لوگوں کو، تو اب ایک جو اس کا ایکسپرٹ تھا اس نے کہا یہ ایک سے خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کی جوڑی ہونی چاہیے۔ جب اس کا دوسرا موتی بادشاہ صاحب آپ کو ملے گا نا، تب اس کی اصل ویلیو بنے گی۔ اچھا اور ڈھونڈتے ہیں، پھر ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا، واپس اس کے دروازے پر پہنچے، اور جب اس کے دروازے پر پہنچے لڑکے سے پوچھا کہ ایسا دوسرا ہے؟ کہا ایک اور ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اب مجھے دے دو۔ کہا نہیں، اب قیمت اور ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ اب کہا اس سے ڈبل قیمت پر تمہیں ملے گا۔ تو 60 ڈونکیز جو تھے اس کے اوپر سونا لد کر یہ موتی اسے پیش کیے گئے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ اللہ والوں کی باتیں کتاب میں موجود ہے۔ ہمارے لیے درس کیا ہے؟ یہ میں نے واقعہ تو بزرگوں کا سنا ہے نا، قرآنی بڑا مشہور واقعہ ہے، سورہ بقرہ کہ اگر واقعے کو پڑھیں تو یہ سورہ بقرہ کس لیے اس کا نام بقرہ پڑا؟ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ یہ جو گائے کا والا واقعہ ہے، یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے بکی تھی۔ تفصیل ہے اس واقعے کی، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں، جنہوں نے پڑھا انہیں معلوم ہے، نہیں پڑھا تو تفسیر قرآن میں پڑھے کہ سونا بھر کر اس گائے کی خال میں ایک نوجوان کو اس زمانے کے لوگوں نے دیا تھا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی، ماں کی بات مانی تھی۔ اللہ نے ایسی گائیں عطا کر دی کہ وہ گائیں پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بات سیکھنے والی ہے، یہاں والدین کے لیے بھی درس ہے، بچوں کے لیے بھی درس ہے۔ وہ والدین جو کہتے ہیں یار بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہے، ارے بھائی بچوں کے لیے تو کما رہا ہوں، بلے اس کے لیے حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے؟ گھر بنانا ہے بچوں کے لیے، فیکٹری لگانی ہے بچوں کے لیے، اور کماؤں گا بچوں کے لیے۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ بچوں کے لیے میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، تربیت کیا کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، جو شخص بچوں کے لیے مال بھی چھوڑ جائے اور تربیت بھی نہ کر کے جائے تو وہ مال سے تو حرام کام کریں گے، الٹا پھر باپ کو مار پڑنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا سے جانے لگے نا تو بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کر گئے۔ تو کسی نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں؟ کیا شاندار جواب دیا۔ فرمایا اگر میرے بچے اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے لیے کچھ چھوڑنا درست ہی نہیں تھا، چھوڑ کے جاتا تو الٹا اور غلط کاموں میں خرچ کرتے، اور اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما دے گا، ان کو خود ہی غنی کر دے گا، خود ہی ان کے روزی میں برکت ڈال دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اصل چیز نیک اولاد ہے جو مال جمع کر کے سوچتے ہیں پیچھے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں۔ ارے بھائی پہلے ان کی تربیت تو ایسی کرو کہ مال چھوڑ کر جاؤ تو وہ مال تمہارے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اور دوسری بات، اگر تھوڑا بھی چھوڑ کر گئے ہو نا اور برکت والا، آپ نے لفظ سنا، برکت والا ہے، حلال ہے، اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا۔ آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی، اربوں پتی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بہت بڑا بزنس چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن بچے غلط کاموں میں ہوتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد وہ سارا بزنس بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مگر غریب آدمی بعض اوقات دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، اللہ اس اولاد کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ اپنے والد سے بھی کاروبار میں آگے نکل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جس مال میں برکت ڈال دے، اصل یہ مانگا کرو۔ اور پھر جو دوسری بات، حلال تھوڑا بھی ہونا وہ بہت برکت والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگو مولا جو بھی دے برکت والا دے، خیر والا دے، سکون والا دے، حلال دے۔ کروڑ پتی لوگ بھی رات کو نہیں سو پاتے، ایسے بھی ہیں، بیماری ہے ان کے ساتھ، اور ٹھیلا لگانے والا رات سکون کی نیند سوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بچے اس کے فرما بردار ہیں۔ اصل چیز پیس آف ہارٹ ہے، دل کا سکون ضروری ہے، صرف نوٹیں ضروری نہیں ہے۔
تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ بے شک تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو، زیادہ ہو اور حرام ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اس بچے نے والد کی خدمت کی، اللہ پاک نے اس کو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے، دن رات کام کرتا ہے کہ بچے خیر سے کھانا کھائیں۔ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا مگر والد اپنی خواہشات کو مار کر ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے، ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جو بعد میں والد بنے ہیں نا، انہیں اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب بچہ فرمائش کرے بازار میں جا کے کہ ابو یہ لینا ہے، اور ابو دیکھیں کہ یار جیب میں پیسے اتنے ہیں نہیں مگر بچہ ضد بڑی کر رہا ہے، اپنے بجٹ کو آؤٹ کر کے بھی والد اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ یہ ہمارے والد نے بھی ہمارے ساتھ کیا، یہ آپ کے والد نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے کہ خود تکلیفیں۔ درخت ہمیشہ یاد رکھیں، درخت کے پتوں کے نیچے سایہ ہوتا ہے مگر درخت اوپر سے بہت گرم ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ والد اتنی بڑی نعمت دی ہے جو انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے۔ والد ہمیشہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہمیں کوئی ترقی دیکھنے میں عموماً لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے، حسد ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، مگر ماں باپ وہ ہستی ہیں، اور خاص طور پہ والد کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اور رشتہ ہے، وہ بے لوث رشتہ ہے۔ وہ اپنے غم سہے گا، اپنے بچوں کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ بچہ ڈی مورلائز ہو جائے، بچہ کسی مشکل میں آ جائے، وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا، اسے کہے گا بیٹا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا۔ حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا ہے، وہ خود بھی ٹینشن میں ہے۔ ارے باپ بتاتا ہی نہیں گھر میں کہ میرے اوپر کتنی پرابلم آئی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے بچوں کو بتاؤں گا، بچوں کی ماں کو بتاؤں گا، سب ٹینشن میں آ جائیں گے، ان کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں ہوں نا، میں برداشت کر لوں گا۔ کبھی قرضے اٹھاتا ہے، کبھی مشکل زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتا، مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک سٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں ایک جس کو کہیں کہ تناور درخت بنایا، اب باری ان کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، ایک بات یاد رکھیے گا، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہمارے ہم پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی، ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا۔ عرب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اتنے پیسے باپ پہ خرچ کروں، اتنے پیسے ماں پر خرچ کروں، تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ خدارا یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، جو کچھ دیا انہوں نے دیا، اور اب اگر باری مل جائے، موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ کر لو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں کہ میں اور آپ جو کچھ ہے نا، اگر شہرت ملی، دولت ملی، عزت ملی، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، اور اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات ہم والد کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، مہربانی بھی نہیں کہتے، شکریہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اگر میری ماں مجھے کھلاتی ہے، میری ماں سینے لگاتی ہے، میری ماں مجھے کوئی چیز دلا کر دیتی ہے، تو پیچھے سے ماں کو پیسے کون دیتا ہے، کما کے لا کر کون دیتا ہے؟ ارے پورے گھر کا پلر ہوتا ہے والد، مگر والد کو نارملی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا، اس کا شکریہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس کی اس تکلیف کو نہیں
نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ پورے گھر کا محسن، پورے گھر کے لیے سایہ دار درخت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا والد ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نواز رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ملا یا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والد کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ سنیے گا، اتنا جس کو کہیے کہ دل پہ لگنے والا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیٹا باپ کی شکایت لے کر آ رہا ہے کہ حضور میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو اپنے والد کو لے لو۔ والد کو لے کر بوڑھا والد بھی آ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو۔ اس کی حضور ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھے مال لے کر کرتا کیا ہوں، اس سے پیسے مانگتا ہوں، اس کے بعد ان پیسوں کا کرتا کیا ہوں، میں کیا فضولیات پہ اڑاتا ہوں یا اپنے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں پر ضروریات پر خرچ کرتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کرتا، پیسے لیتا ہوں اس سے ضروریات پر بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری ہے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے کہ حضور اس والد نے دل ہی دل میں کچھ اشعار لکھے ہیں، ابھی تک اس کی زبان اپنی زبان پر بھی وہ شعر آئے نہیں ہیں، بچے کے اس رویے پر اس والد نے کچھ اشعار لکھے ہیں، حضور آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار سنائے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ اشعار لکھے ہیں، اشعار سوچے، لکھے بھی نہیں، زبان سے وہ نکلے نہیں ہیں، اس سچویشن پر تم نے کچھ اشعار سوچے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے معجزات کے ذریعے ہمارے دلی یقین اور بصیرت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی پاک نے غیب کی خبر دی نا، اس نے تو نہیں کہا تھا میں نے کوئی اشعار لکھے ہیں۔ اب اس والد نے وہ اشعار سنائے نبی پاک کو، اس کا عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیں۔ والد کہتا ہے میں نے تجھے غذا پہنچائی جس سے تو پیدا ہوا، تیرا بار اٹھایا جب تو ننھا تھا، میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا گیا، جب کوئی رات بیماری غم بن کر تجھ پر اترتی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا، میرا دل تیرے مرنے سے ڈرتا، حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت تو یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے۔ میری آنکھیں یوں بہتی کہ وہ مرض جو رات کو تجھے ہوا تھا نہ کہ مجھے، ایسا ہوتا کہ مجھے ہوا ہے، یعنی بیمار تو ہوتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی، میں بے چین ہو جاتا، میں نے تجھے یوں پالا، اور جب تو پروان چڑھا اور اس حد تک پہنچا کہ مجھے امید لگی کہ اب تو میرے کام آئے گا، تو تو نے میرا بدلہ سختی و بد زبانی سے دیا، گویا ساری زندگی تو مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا، اے کاش جب تو اپنے والد ہونے کا حق کا لحاظ نہ کیا تو ایسا ہی سلوک کر لیتا، یعنی والد کا حق تو نہیں تو نے ادا کیا مگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر لیتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، اتنا تو میرا خیال رکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اس دکھیارے باپ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ اشعار سنائے، سنو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا، اللہ کے حبیب کا یہ انداز نہیں ہوتا، مگر اس نوجوان بیٹے کا گریبان پکڑ کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انتا و مالک لابیکا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے، میرے والد کا ہے۔ پیسے دیتے ہوئے بندہ کہتا ہے ابو یہ میرے ہی آپ کے ہیں، کتنے دوں، بار بار کیوں مانگتے ہو؟ ارے میرے باپ نے مجھے کھلاتے وقت یہ نہیں کہا تھا، اپنا نوالا روک کر میرے منہ میں ڈالا تھا، اپنی خواہشیں مار کر مجھے پالا تھا۔ ابو کو نئے لباس میں کم دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیں نئے نئے لباس نئے نئے جوتے لا کر دیے، جو مانگا ہمارے والد نے ہمیں لا کر دیا۔ کبھی سوچا کہ والد نے اپنے لیے کب کیا خریدا؟ کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج یہ جوتے بڑے پسند سے میں لایا، ارے لائے بھی تو میں اپنے بیٹے کے لیے لایا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے، ارے کبھی ماں کبھی بچے کبھی بچیوں کی خدمت میرا باپ کرتا رہا۔ کبھی سوچا کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ ماں باپ کمال کی ہستیاں ہیں، یہ اپنے لیے نہیں جیتے، یہ بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ اور جب بچہ بڑا ہو جائے کبھی سوچو یار کہ ہمارا ایک جملہ اگر بے ادبی کا ہم کہہ دیتے ہوں گے، ان کا دل کتنا کرچی کرچی ہوتا ہوگا
کہ 2-3 بار بات کر لی تو ڈانٹنے آ جاتا ہے. ہاں ایسا بھی ہے، حالانکہ کتابوں میں یہ ادب لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسا رہے جیسا غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے، کہ غلام کو جب آرڈر دے تو غلام کہے لبیک. یہ ہے ادب باپ کا بیٹے پر، والد کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارے. مگر حال کیا ہے کہ آج بیٹا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے. باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑے سے پیسے، نہیں ابو نہیں ہے. باپ بیٹا تھوڑا سا کام، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بھی مصروف ہوں. اس طرح جواب دیتا ہے بیٹا. سوچو یہ کیا کر رہے ہو. اور یاد رکھیے احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی. اللہ ناراض ہوا تو عذاب ادھر دیا جائے گا، مگر والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے. اور اس کا بیسک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے. جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے نا، وہ اپنی اولاد میں یہ دیکھتا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بیٹا، شادی ہوئی، والد بوڑھا تھا بیچارہ کھانستا تھا. بیوی نے کہا یہ بڈھے کو نکالو گھر سے. پہلے تو ہم یورپ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس ہیں، امریکہ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس، اب ہمارے وطن پاکستان میں بننے لگ گئے. یہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالنے لگ گئے. ارے یہ جنت کا دروازہ تھا اور ہم اسے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ گئے، گھر سے نکال دیا. بڑھاپے کے اندر ان کی کھانسی بری لگ رہی ہے. ارے ہم نے گندگی کی تھی ان کے بستر پر، ہمارے باپ نے تو لات مار کے گھر سے نہیں پھینک دیا تھا. کتنی راتیں جاگتے ہیں ماں باپ، کبھی سوچا؟ اچھا یہ ساری باتیں سمجھ جب آ جاتی ہیں جب نوجوان خود والد بنتا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ رات بچہ کتنا تنگ کرتا ہے. ارے اب تو بڑی سہولیات ہو گئی، پیمپر آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز آ گئی. سوچو 30-40 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے، پیسے بھی نہیں تھے اتنے امی ابو کے پاس، انہوں نے کیسے پالا ہوگا. لیکن آج جب ان کی باری آتی ہے تو ایک بیوی نے کہا کہ اس بوڑھے کو نکالو باہر. شوہر نے کہا اچھا. بیوی کے غلام تھا، مان لی اس کی بات، اور والد کو لے کر چلا کہیں ویرانے میں چھوڑنے. سردی کے دن تھے تو والد نے کہا بیٹا مجھے کہیں چھوڑنے جا رہے ہو، کوئی کمبل تو دے دو. تو جو نوجوان تھا نا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا، یعنی اس والد کا پوتا. کہتا دادا جان میں آپ کے لیے کمبل لاتا ہوں. تو جب کمبل لے کر آیا نا تو کمبل بیچ سے کٹا ہوا تھا. اس کے والد نے پوچھا اس نافرمان بیٹے نے کہ یہ تم دادا جان کے لیے آدھا کمبل کیوں لایا ہو؟ کہ بابا جان آدھا ان کے لیے لایا ہوں، جب تھوڑے عرصے بعد آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی تو میں کہیں چھوڑنے جاؤں گا نا، تو آدھا پھر آپ کو دے دوں گا. اب والد کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس کو اب سمجھ آئی کہ جو میں اپنے والد کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے اپنے بچوں میں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا، کتابوں میں لکھا واقعہ، ایک نافرمان بیٹے نے اپنے والد سے تنگ آ کر، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ بات بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سمجھنا. ایج کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب بوڑھا ہونے کے بعد بندہ سمجھ لو واپس بچہ بن جاتا ہے. یہ پورا سرکل ہے، بچپن، جوانی، اور پھر آنے کے بعد بھی بڑھاپا آتا ہے نا، تو سمجھ لیں بچپن اور بڑھاپا لیول ہے. جس طرح بچہ بات نہیں سمجھتا نا، اس طرح بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. بچہ ضد کرتا ہے، بوڑھا بھی ضد کرے گا. بچے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کم ہے، بوڑھے کا بھی کم ہو جائے گا. کہتے ہیں ابو ہو کر اتنی ضد کر رہے ہیں، یہ والد ہو کر بار بار ایک بات کو بول رہے ہیں، یہ بار بار سمجھ کیوں نہیں رہے بات؟ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ نیچے ہو گیا ہے. آپ ان کو 60 سال کا نہ سمجھیں، آپ ان کو 6 سال کا سمجھیں. آپ 6 سال کے بچے سے لڑتے ہیں. 6 سال کا بچہ کہہ نہیں ابو مجھے لینا ہی لینا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے لینا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو پیار آتا ہے، یار بچہ ہی ہے. آپ کو 60 سال کے ابو پر بھی پیار آنا چاہیے. جب آپ سے بار بار ضد کرے نا، آپ کی بات نہ مانے، آپ کہیں یہ کہو نہیں کروں گا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ لو میں 6 سال کے بچے سے بات کر رہا ہوں. تب آپ کو برا ہی نہیں لگے گا، آپ انجوائے کریں گے، مزہ آئے گا آپ کو، خدمت بھی آسان ہو جائے گی. ہمیں غصہ اس لیے آ جاتا ہے، اول تو آنا نہیں چاہیے کہ یار یہ اتنے بڑی عمر کے ہو کے بات کیوں نہیں سمجھ رہے. مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس عمر میں جا کر انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن بد نصیب ہے جو اس میں بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ سے. ایک بیٹے نے تنگ آ گیا اور والد کو گاڑی میں بٹھایا اور پلان کیا کہ فلاں نہر کے کنارے جا کے دھکا دے دوں گا. اس پل پہ جب گیا نا، باپ سمجھ گیا. کہتا بیٹا ایسا کرو، یہاں نہیں تھوڑا اور آگے جا کے جہاں پانی گہرا ہے نا وہاں جا کے دھکا دینا. تو کہتا والد صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر میں نے بھی اپنے والد کو دھکا دیا تھا. آج جو تم میرے ساتھ کرنے جا رہے ہو نا، یہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی کیا ہے، اس لیے مجھے اس کی سزا یہ مل رہی ہے. تو مکافات عمل ہے.
جو اولاد اپنے والد کا ادب کرتی ہے آگے جا کر اس کے بچے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. آپ کو میں ایک ایزی فارمولا دے دیتا ہوں نا. آپ کو کسی والد کے بچے ہاتھ چومتے نظر آئے نا, آپ اس کو روک لو, پوچھو لگتا ہے تم نے بھی اپنے والد کا بڑا ادب کیا؟ وہ کہے گا ہاں الحمدللہ میں نے بھی کیا. اللہ اس کی اولاد فرما بردار بنا دے گا. تو اپنی اولاد کو فرما بردار بناؤ, مرنے کے بعد کام آئے گی. اور اپنے والدین کا خدارا ادب کرو اور والد سے پیار کرو, والد کو ڈسکریج نہ کرو. وہ نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں, اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم تو نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے. ماں جو ہے نا وہ سینے سے چمٹائے گی میرا بیٹا میرا لال, یہ والد نہیں کرتا. والد کہتا بھی نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, ورنہ وہ سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہے. اگر وہ زبان سے کہتا نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر اس کے دل میں بہت پیار ہے تمہارے لیے, تو کم از کم اس کو ایکنالج تو کرو, ریئلائز تو کرو, اسے اس محبت کا صلہ تو دو. کبھی آپ بھی کہو گے والد صاحب میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں, آپ نے میرے پر اتنے احسان کیے, دیکھو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. نہیں کہتے والد سے, بات بھی نہیں کرتے والد سے, ملتے بھی نہیں ہیں. خدا را اپنے والد کی قدر کریں. میں آپ کو چند احادیث سناتا ہوں پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو ماں کے بارے میں بہت سنا نا, آج والد کے بارے میں سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, سینٹرل ڈور آف جنہ. تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے, کیونکہ باپ نے ہمیں زندگی دی ہے نا, تو اب باپ کو کوئی زندگی تو دے نہیں سکتا. ہاں جس کا باپ غلام ہو, پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے, بیٹا اپنے باپ کو خرید کر آزاد کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور ایک بڑی اہم حدیث, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. یعنی آسان لفظوں میں جس کا والد راضی اس کا رب راضی, جس کا والد ناراض اس کا رب ناراض. یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ لوگ بعض اوقات ماں سے بنا کر رکھتے ہیں اور والد سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو والد کا بھی ادب کرنا ہوگا. بلکہ علماء نے تو بڑی پیاری ایک حدیث پاک کے تحت ہمیں اصول بیان کیا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ. آقا نے فرمایا تیری ماں. فرمایا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. علماء نے اس پوری حدیث پر بحث کی ہے کہ نبی پاک کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا وہ حکمت بھرا ہے, فضول تو ہے ہی نہیں. 3 بار ماں کہا, 1 بار والد کہا. واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ماں کے 3 احسان ہیں. پیٹ میں پالتی ہے 9 ماہ, ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھاتی ہے اور پرورش کرتی ہے, اور والد کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہماری پرورش کی ہے. اس لیے ماں کے بارے میں 3 بار فرمایا, والد کے بارے میں 1 بار. مگر علماء نے اس حدیث کو سننے کے بعد کیا خوبصورت مدنی پھول دیے کہ ایسا نہیں کہ والد سے پیار ہی نہیں کرنا, ماں کے 3 حق ہیں. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرے, عزت والد کی زیادہ کرے, کیونکہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے, تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے. تو ادب و احترام وہ والد کا زیادہ ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جن کے والدین حیات ہیں خوب ان کی خدمت کریں, ان کی برکتیں لیں اور اس خدمت سے جی نہ چرائیں. میں دوبارہ یہی کہوں گا, خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو والد اور والدہ کی خدمت کا موقع ملتا ہے. اس کو غنیمت جانو, اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا. تمہارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ان پر خرچ ہو جائے. مجھے اپنی مرحومہ والدہ یاد آ رہی ہے کہ جو بھائی لوگ بتاتے ہیں, کیونکہ میں تو پاکستان میں نہیں تھا, بغداد شریف میں تھا, کہ جس رات انتقال ہوا اس رات کا کھانا بھی امی نہیں بنایا تھا, نہیں دیا خدمت کا موقع, ایسے ہی چلی گئی. ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا, مجھے کبھی محتاج نہ کرنا. اور اللہ پاک نے ویسے ہی لے لیا. والد صاحب ہمارے اللہ پاک جنت نصیب کرے, ہمیشہ پیاری دیتے رہے, رہنمائی کرتے رہے, انگلی پکڑ کر چلایا. کچھ دن بیمار رہے, اور والد صاحب کی جو بیماری بھی ہے نا, وہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں گئے تھے. وہ نماز پڑھنے مسجد میں گئے اور مسجد میں گرے. جب مسجد میں گرے تو انہیں وہاں چوٹ لگی,
اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ ہاسپٹل گئے اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. تو وہ اسی بیماری میں اللہ کی راہ کے اندر مسجد کے اندر سمجھ لے ایک طرح سے ان کو چوٹ لگ گئی, وہ گر گئے اور سر پہ چوٹ لگی تھی, تو بس وہ چلے گئے دنیا سے. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب آخری بات, جن کے والدین چلے گئے دنیا سے, نہیں کر سکے خدمت, نہیں ان کو راضی کر سکے. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں ناراض ہی چلے جاتے ہیں اور انہیں احساس اب ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا, کیونکہ والد ناراض تو رب ناراض. یاد رکھیے گا, یہاں تک سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے نا تو ایسا نہیں کہ والد کی فیور میں ماں سے لڑ رہے ہیں یا ماں کی فیور میں والد سے لڑ رہے ہیں. کسی کے ساتھ بچے کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, وہ ادب کا دامن وہاں بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن اب ماں باپ چلے گئے تو علماء نے لکھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اولاد خوب والدین کے لیے ایصال ثواب کرے, دعائے مغفرت کرے, نیکیاں کر کر کے انہیں ایصال ثواب کرے. اچھا نیکیاں صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. غریب لوگ کہتے ہیں ہم مسجد بنا, مسجد صرف مسجد ہی تھوڑی ہے, آپ قرآن پڑھیں نا, آپ نماز پڑھیں, آپ ذکر و اذکار پڑھیں, ان کی قبر پر جائیں, جا کر یاسین شریف انہیں سنائیں. پرابلم یہ قرآن بھی تو پڑھنا نہیں آتا نا, خوب ایصال ثواب کرو. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے, ایصال ثواب کرتا رہے, اللہ پاک ان کی روح کو ان سے راضی کر دیتا ہے, فرما برداروں میں شامل کر لیتا ہے. تو ابھی بھی اگر جن کے والدین چلے گئے ہیں, دیکھو اب ان کے لیے اپنی بقیہ زندگی ان کے لیے دعاؤں میں گزارنی. قرآن پاک کی کتنی پیاری دعا ہے والدین کے لیے, اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہے نماز کے بعد کہ اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما. اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے. اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, مجھ پر رحم کیا. یہ والدین کا احسان ماننے کا حکم قرآن دے رہا ہے, مگر ہم ہیں کہ نہیں مانتے. تو خدا را میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں, تم خوش نصیب ہو, یقین کرو تم خوش نصیب ہو کہ اتنی بڑی نعمت موجود ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے انہیں حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. تمہارے گھر میں ہے حج کا ثواب, مگر محبت کی نگاہ بھی تو چاہیے نا. والدین کو دیکھتے ہیں تیز نظروں سے, ڈرانے والی نظروں سے. تف ہے اس اولاد پر کہ ماں جس بیٹے سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو لڑے گا, بیٹی سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو الجھے گی. وہ بیٹی اور بیٹا کس کام کے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے. ارے ماں بات کرے, والد بات کرے تو ادب کے ساتھ جی لبیک حکم, یہ انداز ہمیں شریعت سکھاتی ہے. مگر یہ نہیں سوچتے اولاد آج کی. تو خدا را سب سے زیادہ حق ہے ماں باپ کا. آدھی رات کو دوست فون کرتا ہے, یار گاڑی خراب ہو گئی, پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی نا, یار موٹر سائیکل پانی میں پھنس گئی, ارے ابھی آیا, جان حاضر. دوست کے لیے تم آدھی رات کو جا سکتے ہو. والد کبھی کہہ دے بیچارہ رات کو, بیٹا ذرا دوائی لے آؤ, ارے ابو صبح بات کریں گے, آپ بھی پتہ نہیں رات کو فرمائشیں کرتے ہو. ماں کہے بیٹا پانی پلا دو, امی بہت تھک گیا ہوں. تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم یہ خدمتیں کام آئیں گی. ماں باپ پتہ کیا ہستیاں ہیں, ہم کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دو, ابو دعا کر دیں, یہ الگ بات ہے. جو دل سے دعا نکلتی ہے نا, ہم کہیں نا, مگر خدمت ایسی کرو کہ والد خود ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے, میرے بیٹے کے مشکلیں آسان کر دے. ماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرے. بھول گئے وہ واقعہ کہ ماں نے دعا کی تھی تو کسائی کو اللہ نے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. یہ ہے ماں کی دعا, والد کی دعا. اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے, مگر کام بھی تو ایسے کرے نا کہ وہ دعا دل سے نکلے. ہم کہتے ہیں ابو دعا کرنے بیچارہ کر دیتا ہے, دل پہلے ہی دکھا ہوا اس کا. یہ نہیں, میں نہ کہوں, میں کام ایسا کروں کہ وہ دل سے دعا کرے. تو خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے, ان کی خدمت کیجئے. اور آج بالخصوص میں نے والد پر بات کی ہے. جس کے والد زندہ ہے نا, ان کا ہاتھ چومیں, جائیں ان سے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ, میں جو کچھ ہوں آج آپ کی وجہ سے ہوں. ادب کرو اپنے والد کا, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے, بہت یاد آتے ہیں, ان کی شفقتیں, ان کی محبتیں سب یاد آتی ہیں. ایک جملہ والد کہہ دیتا تھا نا, بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں, یہی بہت تھا. یہ دل اتنا بڑا کر دیتا تھا. مگر اب وہ سر پر
سایہ دار درخت نہ رہا، اب دھوپ ہے اور ہم ہیں۔ خدا کی قسم ماں باپ چلے جائیں نا تو بندے کو لگتا ہے تنہا صحرا میں کھڑا ہوں، اوپر کوئی درخت نہیں ہے، اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، وہ دعائیں نہیں ہیں۔ آج ہیں تو قدر کر لو، دعائیں لے دو، اور چلے گئے تو اب ان کی قبر پر جا کر ان کو ایصال ثواب کرے۔ کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو بیٹا جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے، ماں باپ کو تو جو ملنا ہے ملے گا، پڑھنے والے بیٹے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ فیضان ان کی قبروں سے جاری رہتا ہے، مگر لینے والا بھی تو ہونا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، ان کی آنکھوں کے تارے، ان کی آنکھوں کے نور بنیں، اور دل سے وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بنیں۔ یہ حدیث یاد رکھنا، جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی اپنے والد کے خلاف مت جانا، اسے ناراض نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے